سعودی عرب، UAE اور خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں لاکھوں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ مسجد الحرام میں نماز عید کی امامت حرمین شریفین کے امام نے کی، جبکہ مسجد نبوی میں بھی نمازیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عید کا خطبہ دیا گیا۔ عید کی نماز کے بڑے اجتماعات میں امت مسلمہ کے اتحاد، عالم اسلام کی ترقی اور فلسطین اور دیگر مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ دبئی، ابوظہبی، شارجہ اور دیگر اماراتی ریاستوں میں بھی نماز عید ادا کر دی گئی۔ ادھر حجاج کرام مزدلفہ سے منا پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ حج کے اہم رکن رمی جمعرات کی ادائیگی کے ساتھ بڑے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، جس کے بعد قربانی، حلق یا قصر اور احرام کی حالت ختم کرنے کے مناسک ادا کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حجاج طواف زیارت اور سعی مکمل کریں گے۔ بھارت میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسے جنگ سمجھا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد نے امریکی قانون سازوں سے ملاقاتیں کی، جس میں انہوں نے خطے میں امن و استحکام کی اہمیت کو اجاگر کیا اور پاک بھارت جنگ میں امریکی کردار کو سراہا۔ امریکی وفد میں کانگریس رکن جیک برگمن، ٹام سوزی، ریان زنکے، میکسن وارڈز، ایل گرین، جوناتھن جیکسن، ہینک جانسن، اسٹیسی پلاکٹ اور ہنری کیولائر اور دیگر اراکین شامل ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس وفد کو امن کا مشن دیا۔ اس مشن میں بھارت سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا شامل ہے۔ جنگ بندی خوشائن ضرور ہے، لیکن یہ محض ایک آغاز ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت اور پاکستان جنوبی ایشیا اور بالواسطہ طور پر پوری دنیا آج اس بحران کے آغاز کے وقت کی نسبت زیادہ غیر محفوظ ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مکمل جنگ کی حد آج ہماری تاریخ میں کبھی بھی اتنی کم نہیں رہی۔ بھارت میں کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ثبوت ہو یا نہ ہو، اس کا مطلب جنگ سمجھا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے۔ پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جرمن چانسلر فریڈرک مرٹز سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ فخر ہے کہ دو ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ دونوں ملکوں سے کہا کہ آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کی بات ایک درجن بار دہرا چکے ہیں۔ ہر بار یہ بات سن کر مودی سرکار سیخ پا ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی بھارتی حزب اختلاف کانگریس کو مودی جی کا مذاق اڑانے کا پھر موقع مل گیا۔ گزشتہ ماہ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں امریکی کوششوں کا سرے سے انکار کیا تھا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاک بھارت فائر بندی قطعی طور پر دو طرفہ نہیں تھی۔ سندھ حکومت کا عید الاضحیٰ کے موقع پر قیدیوں کے لیے خصوصی معافی کا اعلان۔ سندھ حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قیدیوں کے لیے 120 دن کی خصوصی معافی کا اعلان کر دیا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے قیدیوں کے لیے 120 دنوں کی معافی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قیدیوں کی خصوصی معافی کا اعلان کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ عام قیدیوں کو 120 دن کی خصوصی معافی دی جائے گی، تاہم قتل، دہشت گردی، ریپ، اغوا اور مالی بدعنوانی میں ملوث قیدی معافی کے اہل نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق معافی کا اطلاق صرف عام سزا یافتہ قیدیوں پر ہوگا۔ سزائے موت کے قیدی اس ریلیف میں